دیکھیے عمل کتنا زیادہ ہو، کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہو، کتنی محنت اس میں لگ رہی ہو، وہ تمام چیزیں ایک بازو رکھ دیجیے آپ۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ سب۔ اگر کیا تو پھر آپ کریے، ڈٹ کر کریے، نہیں کیا تو بچیے اور ڈٹ کر بچیے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ یہ قسم کی نماز، اس کا نام ہی لوگوں نے صلاۃ الرغائب، یہ نام لیکن نماز کا کسی فقہ کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ نماز کا تذکرہ کبھی کسی محدث کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ایک یہ موضوع روایت ہے، ان موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لے کر یہ نماز کو بنا دیا گیا، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ رجب آتے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نماز کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، جو موضوع ہے، یاد رکھیے موضوع سمجھتے ہو؟ موضوع مطلب وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دی گئی، منسوب کر دی گئی، لیکن آپ نے ایسی بات نہیں کہیں۔ وہ روایت کیا رکھتا ہوں جو صلاۃ الرغائب کی طرف لوگ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے الفاظ دیکھیے کیا ہے، الفاظ یوں ہیں، جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے۔ جو شخص جمعرات کے دن روزہ رکھے، پھر جب جمعرات ختم ہو گیا تب جمعہ کی رات چالو ہوگی، جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے بیچ کے درمیان 12 رکعت پڑھے، دو دو کر کے۔ اور اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ سورہ قدر 3 بار، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو، مطلب 12 رکعت پڑھ چکا ہو، فارغ ہو، تو مجھ پر جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے، اور اس میں خاص درود کا تذکرہ بھی کہ یہ درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ بھیجے 70 مرتبہ۔ پھر سجدے میں چلا جائے، مطلب سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھے، سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اور اس کے اندر ایک لمبی دعا ہے، ربی اغفر لی وارحمنی، اور وہ پوری دعا ہے، وہ دعا پڑھے۔ بعد اس کے دوسرا سجدہ کرے، اور پھر ویسے ہی کرے جیسے پہلے سجدے میں 70 مرتبہ سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا۔ اگر جس نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود، مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا تو اس کے جو ہے اسی طرح کرے، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کریں گا۔ اب یہ فضائل میں آتا ہے، اور یاد رکھیے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو یہ موضوع ہونے پہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موضوع ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، امام نووی کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اسی طرح محمد بن طاہر الہندی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اور اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی جو کہ ہندوستان کی رہنے والے تھے، مشہور اور معروف شخصیت ہے، وہ بھی اس کے تعلق سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان کا قول اس طرح سے، صلاۃ الرغائب والی حدیث من گڑت ہے، اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو عبدالحق جو ہے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، کہ جو ہے یہ نماز کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی روایتیں من گھڑت ہے تمام محدثین کی نزدیک، اور جس نے اس کے خلاف بات کی اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ نماز کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے علاقے میں وہاں کی مسجد میں پڑھا جاتا ہے، چاہے کسی جماعت اور مسلک کا ہم لیبل نام اپنے اوپر لگاتے ہو، لیکن اس مسلک کے مطابق بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز ویسی ہوتی جیسا ہمارے علاقوں میں ہوتی، جیسا مثال کے طور پر اگر میں کسی ساحلی علاقے میں پیدا ہو جاؤں تو وہاں لوگ رفع دین سے نماز پڑھتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا، چونکہ اس علاقے میں سب ویسی نماز پڑھتے۔ اگر میں نہیں علاقوں میں یا رفع دین نہیں کرتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا۔ لیکن کبھی بھی کسی عمل کو ہم نے دیکھ کر نہیں سیکھا، مطلب جس کو پڑھ کر نہیں سیکھا، سماج میں جو چل رہا ہے اس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں دیکھ کر، لیکن اس کو ہم ریڈ نہیں کر رہے، اس کو پڑھ نہیں رہے۔ لیکن ایسا کوئی بھی انسان نہیں، یاد رکھیے، جس نے دیگر اعمال کو کسی کو دیکھ کر سیکھا ہو، وہاں ہم یہ چیز نہیں کرتے۔ وہاں ہم بولتے کتاب کو پڑھو، سبجیکٹ کو پڑھو، لیسن کو پڑھو، چیپٹر کو پڑھو، پھر پریکٹیکل کرو، پھر کسی کو بتاؤ کہ میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن عبادتوں میں جنرلی ایسا نہیں ہوتا، جو سماج میں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس معاملے میں غور کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے اتنی ساری ایکسٹرا چیزیں ہماری نمازوں میں ایڈ ہو گئی۔ اگر نماز کا ہی صرف میں معاملہ ہوں تو نماز کے شروع سے لے کر اس کے خاتمے تک دہائیوں، مطلب دسیوں ایسی چیزیں جو ایکسٹرا ہے، یاد رکھیے، جو ہم نے ایڈ کر لی۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو صرف نماز، اس کا ہر رکن پہ ہم ایک ایک بات دیکھنے کی کوشش کریں گے جو اس میں ایکسٹرا چیزیں ایڈ ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، وہ اس لیے کہ ہم نے سماج کو دیکھا، سماج میں جو پریکٹسز ہے اس کو ہم نے اپنا لیا۔ ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے۔ کتابیں موجود ہیں، کتابوں کو اٹھائیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور پھر اس میں سے سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا بتایا جائے۔ پھر جو نہ سمجھے آپ علماء سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں ان چیزوں۔
یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں. بہرحال آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک اور عنوان یاد رکھیں ہوگا، ویسے تو یہ پہلا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس میں پوائنٹس کم تھے پچھلے ٹاپک میں، اس لیے میں نے چونکہ حرام کیا ہے وہ بھی سمجھانا تھا تو وہ نہیں رکھا تھا. آج جو انشاءاللہ جس ہم چیز لیں گے یاد رکھیے، وہ حرام کام جو معمولی سمجھ لی گئی یاد رکھیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے. اور اس میں انشاءاللہ جس 5 سے 6 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے سماج میں شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن اس کو معمولی سمجھ کے ہم لوگ جو ہے کیے چلے جاتے. یاد رکھیں ہو سکتا ہے اس میں کی کچھ باتیں آلریڈی ہم پچھلے جمعہ کے خطبات میں اور بھی ٹاپکس کے اندر دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم بات ہوتی ہے. یاد رکھیں توحید کا جہاں معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جہاں معاملہ ہوتا ہے، کہ اس کو بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے اور کنٹینیوسلی تحقیق کرنا چاہیے، ریوزٹ جس کو بولتے ہیں، بار بار جا کے چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کچھ گڑبڑ تو ہم سے نہیں ہو رہی. یاد رکھیے یہ ایک سنجیدہ اور سیریس ٹاپک ہے. یاد رکھیں آئیے اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ کسی کا ایک واقعہ، ایک استاد تھے، وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے تعلیم دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم توحید کے بارے میں یا اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ سیکھیں. تو اسٹوڈنٹس سے تلاميذ نے یہ کہا کہ شیخ اب بہت دنوں سے ہم یہی سیکھ رہے ہیں، کچھ اور آج ٹاپک دیکھتے ہیں. تو شیخ نے کہا چلو ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے 2 واقعے سنا اپنے اسٹوڈنٹس کو. ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک علاقہ تھا، وہاں لوگ جو ہے سورج نکلتا تو اس کی عبادت کرتے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، اور بت پرستی کرتے ہیں، لوگ سن رہے، اسٹوڈنٹ سن رہے تھے اور وہ سنتے رہے. اس کے بعد شیخ نے کہا ایک دوسرا واقعہ سنا ہے اور کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی ماں سے زنا کر لیا. تو سارے اسٹوڈنٹ بولنے لگے بہت غلط، بہت برا کام ہے، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب ہوتا نا اسٹوڈنٹس کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ ایک دم ہکا بکا رہے کہ بات کرنے لگے. تو استاد نے کہا ہم پھر سے توحید کا چیپٹر پڑھنا شروع کریں گے. ہم کیوں؟ تو جب میں نے تم کو یہ کہا کہ ایک علاقے میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، تم میں سے کسی نے بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ بہت غلط ہو رہا ہے، کیسے لوگ کر سکتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ انسان نے اپنی ماں سے زنا کر لیا تو سب اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی برائی کی وجہ سے غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بولنے لگے. اس کا مطلب ابھی بھی توحید اس مضبوط انداز سے راسخ جس کو کہتے ہیں گھٹی میں نہیں ملی ابھی. پھر کہا ابھی ہم توحید پڑھیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں، کیونکہ اس سے آخرت کے فیصلے اسی پہ ڈیپینڈ ہے. یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. لیکن ہمارے پاس یہ جنرل چلن میں نے دیکھا، اب کر رہے وہ لوگ کیا بولیں گے اپن، اب ان کے پاس طریقہ ہے کیسے روکیں گے ان کو اپن، اب وہاں تو ایسے ہی چلتا ہے نا، کیا بولیں گے اپن. اور دوسرے باتوں میں اصلاح ہو رہی ہے، کپڑے ایسے مت پہنو، ایڈمیشن یہ اسکول میں لو، گاڑی ویسی خریدو. ہاں یہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لائف کی کہ گاڑی کون سی لینا، ایڈمیشن کہاں لینا. لیکن آخرت کا جس چیز سے فیصلہ ہونے والا اللہ کی ذات کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا تھا، وہاں لینینٹلی ہم بول رہے ہیں رشتہ خراب ہو جائیں گے نا بات کریں گے. تو ٹچ تو کر سکتے ہیں حکمت سے، پوائنٹ کو اپنے پوائنٹ آف ویو جس کو بولیں گے رکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. ایک عجیب معاملہ یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی توحید کا لیکچر میں سمجھتا ہوں پچھلے 1 سال میں میں نے تقریباً 4تھ لیکچر ہوگا توحید کے اوپر. الگ الگ ٹاپکس میں توحید آئی ہے، الگ الگ ٹاپکس اللہ کی ذات کے بارے میں آیا ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ریمائنڈر سے بار بار جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں نے یہ چیز سے اپنے آپ کو روک لیا ہے تو اپنے خاندان کو دیکھو. اگر اپنے خاندان کو دیکھو کہ ماشاءاللہ وہ اس چیز سے رک چکے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے، توحید پر ہے، تو میں اطراف میں دیکھو، پھر اطراف میں دیکھنے کے بعد اکناف میں دیکھوں، مطلب اس کے اور دائرہ بڑھاتے جاؤں، پھر اپنے شہر کا معاملہ دیکھو، پھر اپنے ملک کا معاملہ دیکھو. یہ ہونا چاہیے یاد رکھیے. لیکن اس ٹاپک کو بہت لینینٹلی لیا جاتا ہے. ارے ہاں بھائی ہم کو پتہ ہے اللہ ہے کہ سب کتنے بار یہ ٹاپک ہوگا، نہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یاد رکھیے. یہ ایسا عنوان ہے یاد رکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت ہے. تو یعقوب نے اپنی اولاد کو بلایا اور کیا سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. سوال یہ کہ یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، اور صرف نبی نہیں ہے، مطلب یہ جو نسل ہے، ان کی جو جنریشن ہے، یہ ایسی یاد رکھیے کہ ان کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں اور ان کے بیٹے بھی نبی ہیں. مطلب یوسف علیہ السلام کی جو نسل ہے اس سے بہترین کچھ نہیں. یاد رکھیے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، مطلب پردادا بھی نبی، دادا بھی نبی، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی. تو یہ وہ چین ہے. اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں، مطلب باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، جس کو بولتے ہیں نا عام زبان میں بولتے ہیں کہ یہ تو آج کا مالدار ہے، یہ خاندانی مالدار ہے. خاندانی مالدار کس کو بولتے سمجھتے ہیں؟ تو یہ مطلب کیسا شجرہ آپ دیکھیے، دادا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا نبی ہے. لیکن بلا کے کیا پوچھ رہے ہیں انتقال کے وقت؟ کیا تم اس وقت تھے؟ اللہ پوچھ رہا بنی اسرائیل سے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کیا پوچھا؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیوں یہ پوائنٹ کی ضرورت آئی؟ باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، توحید کا جس کو کہیں گے سر چشمہ ہے یہ خاندان. پھر بات لیکن موت کے وقت کیا ہو رہی ہے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو کہ ابراہیم کا رب ہے اور اسماعیل کا رب ہے اور اسحاق کا رب ہے نا، اس کی عبادت کریں گے. دیکھیے آپ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو یہ ہر بار یہ ٹاپک آنا چاہیے، ہر بار اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ کی ذات بہرحال اس کی اہمیت بتاتے چلیے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کی عبادت میں، اس کے صفات میں، اسماء و صفات کے اندر، اور اس کے رب ہونے میں. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں. ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں یہ حرام کام ہے، اس کو معمولی سمجھیں گے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے. یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اور کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ گناہوں میں
اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کرتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے وقتاً فوقتاً یہ بتایا گیا۔ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ یہی اصل ہے، یاد رکھیے یہی اصل اور بنیاد ہے، اور شیطان انہی لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے جو توحید پر ہوتے ہیں، یاد رکھیے شرک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس نے کیا کیا؟ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے، فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل سمندر سے ابھی نکلے اور دوسری طرف ہی گئے تھے، کیا شروع کر دیا؟ شرک شروع کر دیا۔ توحید کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا تھا، ابھی اس میں کمزوری آ گئی، یاد رکھیے۔ تو توحید یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، لیکن وقتاً فوقتاً شیطان اس میں کمزوریاں لاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی اور تقویت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا یہ حرام کام ہے، لیکن یہ بہت معمولی اور چھوٹا سمجھ لیا گیا، یاد رکھیے۔ کیونکہ آنے والے جمعہ انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے کہ توحید کے بارے میں اور کچھ باتیں آئیں۔ آج تو اللہ کی ذات میں جو حرام کام ہے، توحید کو کمزور کرنے والے عمل بھی دیکھیں گے۔ بہت ساری چیزیں یاد رکھیں جو یہ کرتی ہے، تو ہمیں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس پہ ہمیشہ غور و فکر کیا جائے، اپنے بچوں کو توحید کا پیغام دیا جائے، اللہ کو ایک ماننے کا پیغام دیا جائے، اور شرک سے ہر ممکن روکا جائے، یاد رکھیے جو بہت ہی خاموش انداز سے ہمارے اندر آ جاتا ہے، مطلب وہ سمجھنے میں نہیں آتا۔ بیمار پڑ گئے، ابھی توحید پر تھے، اب لگ گئے کسی اور چیز کے چکر میں، کیوں؟ تو بیماری کی وجہ سے اتنے ڈر گئے کہ لگا علاج یہاں نہیں ہے تو یہاں جانا پڑے گا۔ مال میں تھوڑی کمی آ گئی، تجارت تھوڑی بیٹھ گئی، تو یہاں وہاں جانے لگے، گھومنے لگے، لانے لگے، چھٹکانے لگے، لگانے لگے، یہ سوچ کر کہ شاید اس کے وجہ سے کچھ اضافہ ہو جائے انکم کے اندر۔ آگے کمزوری دیکھیے، ایک مال کی اس میں لا دیا اس نے آپ کو شرک کی طرف۔ کئی لوگوں کو اس معاملے میں دیکھا گیا کہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، توحید میں کمپرومائز نہیں، یاد رکھیے اس پر موت آنا یہ اصل ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا، اسلام پر رہنا۔ تو توحید اصل چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اس میں کمپرومائز نہیں ہے، اس کا سبق پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، آنے والی جنریشن کو دے کر جانا ہے۔ چلے دوسری چیز جو اللہ کی ذات میں جو حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا، یاد رکھیے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، ضرورت کے وقت، مصیبت کے وقت، دکھ کے وقت، تکلیف کے وقت۔ کوئی بھی آدمی کہتا ہے ایسا کون کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے؟ بھائی آپ دیکھیے اپنے اطراف میں ایسے لوگ ہیں جو ذرا ذرا سی تکلیف نہ جانے کس کس کو یا کے نام سے پھر چلانا شروع کر دیتے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں المدد۔ اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے وہ، اور نہ ہی اللہ کی صفتی نام ہے وہ جس سے پکار رہے ہوں، مطلب وہ غیر اللہ ہے کوئی نہ کوئی جس کو پکارا جا رہا ہے، اور پھر ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے، جو خواہ وہ فرشتوں میں سے ہو، خواہ وہ انبیاء میں سے ہو، خواہ وہ اللہ کی نیک بندوں ولیوں میں سے ہو، خواہ وہ صحابہ میں سے ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیں، اور آواز لگائی جا رہی ہے، یا پھر تابعین طبع تابعین یا سلف صالحین میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ ہے، اور کبھی کبھار تو وہ زندہ لوگ بھی نہیں، یاد رکھیے، اور کبھی کبھار تو انسان بھی نہیں، یاد رکھیے انسان بھی نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسی چیزیں یاد رکھیے کہ آپ خود تعجب کریں کہ ایسی چیزوں کو بھی آواز دی جاتی ہے۔ اللہ کی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ ایک علاقے کو ایک تصویر آئی تھی، بہرحال اس علاقے میں لوگ مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ ایک الیکٹرک پول ہے، کھمبا بولتے ہیں اس کو ہماری زبان میں، لوگ اس کو آواز دیتے ہیں مصیبت کے وقت، الیکٹرک پول، لٹرلی کہہ رہا ہوں، تصویریں موجود ہے، کھمبے شاہ بابا، دیکھ لیجیے آپ اس کو۔ مجھے لگا کوئی انسان تھا لمبا چوڑا ہوگا تو اس کا نام رکھ دیا کھمبے شاہ، پتہ چلا وہ لٹرلی الیکٹرک پول ہے، لوگ اس سے مانگ رہے ہیں، ایک علاقے میں لوگ مانگ رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، کس کے ذریعے معلوم آپ کو؟ آپ تعجب کریں گے، لیکن یہ ہو رہا ہے، یہ شرک۔ خمیز کے ساتھ جو شلوار پہنتے نا، شلواروں کو وہ صدقہ کر رہے ہیں، شلواروں کو لٹکایا جا رہا ہے اور شلواروں سے مانگا جا رہا ہے۔ جو آپ اندر پہنتے خمیز کے اندر جو شلوار پہنتے، میں آپ کو یقین جانیے یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ خبریں ہیں، یہ آن لائن اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کر ڈالیے اس کے اندر خالی آپ، اور آپ دیکھیں گے لوگ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسا ہی ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے سر نہیں جھکتا تو اللہ ایسی ایسی جگہ سر کو جھکاتا ہے، یقین جانیے تعجب ہوتا ہے، انسانیت کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ انسان تو انسان، مردہ جانور لوگ ان کو پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی پکار نہیں سنتا، کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا ہے، کوئی آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، کوئی آپ کی حاجت روائی نہیں کرتا ہے، کوئی آپ کی مشکل کشائی نہیں کرتا ہے، وہی اکیلا داتا اور رب ہے، یاد رکھیے، اسی کو آپ کو پکارنا ہے، یاد رکھیے۔ اس نے مکمل طور سے یا ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دی کہ اس کے علاوہ کسی کو پکارا جائے، چاہے فرشتوں میں سے ہو، چاہے انبیاء میں سے ہو، چاہے ان کے پیروکار ماننے والے صحابہ میں سے ہو، یا انسانوں اور جنوں میں سے ہو، یا جانور، یاد رکھیے نہیں، اجازت نہیں دی، یاد رکھیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سوال کیا بار بار مشرکین مکہ سے، سوچتے نہیں ہو جو تم کرتے ہو جس کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ؟ جو کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا جو کچھ بھی ان کے لیے کرتے ہیں وہ صرف ان کے اور اللہ کے بیچ میں ایک وسیلہ ہے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا جواب نقل کیا کہ ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کرتے ہو اس لیے کرتے کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ 360 بت جو ہے ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن جو کچھ بھی ان کے سامنے کرتے جو تم دیکھ رہے ہو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے۔
آج ہم میں سے ایسے کئی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں اللہ سیدھے نہیں سنتا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی بیچ میں لگتا ہے. یہی مشرکین مکہ کہہ رہے تھے یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفی، صرف اس لیے یہ کرتے جو کر رہے ہیں تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے. یہ قرآنی آیت ہے، یہ مشرکین کا جواب ہے جو نقل کر دیا گیا ہے. یہ جواب ہم دے رہے ہیں. نہیں ہم تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کچھ ٹھیکے دیے ہوئے، کانٹریکٹس دیے ہوئے، لہٰذا ان کو پکار لیا تو یہ فلاں کام تو ان سے ہی ہو جاتا ہے، وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اس کے لیے بہترین بہترین مثالیں بھی دی جاتی ہیں. دیکھو ایک بڑی کمپنی رہتی تو وہ آؤٹ لیٹس کھولتی، ڈیلرز بناتی، ڈیلرز سب ڈیلرز بناتے، سب ڈیلرز کو ڈیلرز بناتے ہیں. فلاں ہوتا تو اب تم کو کمپنی سے ڈائریکٹ گاڑی نہیں خریدنا پڑتی، پہلے تم جاتے کوٹیشن لے کے آتے. یہ سب فالتو کی مثالیں ہیں جو دنیا میں آپ دے سکتے سمجھانے کے لیے. رب العزت کو یہ مثالوں پھر اتنی گھٹیا مثالوں کی ضرورت نہیں یاد رکھے، جو سیدھے سنتا ہے اور جواب دیتا ہے ہماری دعاؤں کا. یاد رکھے تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو اللہ کے علاوہ مدد طلب کرتے ہیں، مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے، زندہ لوگوں کو، مردہ لوگوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، بے جان چیزوں کو، ان سے ایک سوال کیا فرمایا. سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ بے کس کی پکار جب کہ وہ پکارے کون قبول کرتا ہے. سوال کر رہا اللہ تعالیٰ، بے کس کی پکار، مجبور کی پکار، جو حاجت مند ہے اس کی پکار اللہ فرما رہا ہے کون سنتا ہے؟ تم بتاؤ. جب وہ اضطراب میں ہوتا ہے، پریشانی کی کیفیت میں ہوتا ہے اور چلاتا ہے تو کون سنتا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے. پھر اللہ کہتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ کون ہے جس نے زمین کا تم کو خلیفہ بنایا، زمین کا تم کو ذمہ دار بنایا، زمین کا تم کو حاکم بنایا ہے نا. ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے دنیا کے اندر، مطلب وہ جو ہے ذمہ دار ہے اس دنیا میں، اشرف المخلوقات ہے دنیا میں. تو اللہ نے سوال کیا کون ہے تم کو جو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ مطلب یہ سوال میں جواب ہوتا ہے. اردو میں بھی ایسا کرتے نا کہ سوال میں جواب ہوتا ہے کہ ایسا اگر نہیں کرے تو پھر صحیح کیا ہے، مطلب یہ صحیح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے. تو اللہ سوال کر رہا ہے وہ کون ہے جو کسی کی جو مجبور ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے، اس کی جو ہے دعا کو سنتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے. کون ہے وہ؟ اور اللہ آگے فرماتا ہے قبول کرتا ہے. اور کون مصیبت کو دور کرتا ہے ان سے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم اس کا ذکر کرتے ہو، سوچ سمجھ رکھتے ہو. تو اللہ نے فرمایا بہت کم ہے جو عبرت حاصل کرتے ہو اس. تو لہٰذا اس میں خود جواب ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو یہ کرتا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر جو اس کی 194 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، آواز دیتے ہو حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اللہ فرما رہا ہے عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے ایک بندے ہیں. مطلب وہ جو کمزوریاں تم میں وہ کمزوریاں ان میں بھی ہے. جیسے تم خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تمہارے جیسے بندے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کہہ رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ بندے ہیں. اور دنیا میں جتنے لوگوں کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ یاد رکھیے وہ اللہ کے بندے ہیں، چاہے فرشتوں کی شکل میں، چاہے جنوں کی شکل میں، چاہے انسانوں کی شکل میں، انہی کو پکارا جا رہا ہے. اب جن لوگوں نے بے جان چیزوں کو اور جانوروں کو پکار لیا یہ تو حد سے گرے ہوئے، یہ تو مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے، اتنا مطلب حد سے گر چکے ہیں. بہرحال آگے چلیے اللہ کیا فرماتا ہے یہ تو بتا دیا. تمہارے جیسے بندے مطلب جو کمزوریاں تم میں، جو ضرورت ہے تم میں، ان کو بھی یاد رکھیں. آگے اللہ فرماتا ہے اسی بات کو بتاتے ہوئے اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جبکہ جس کو پکارتا ہے قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتا. پھر آگے فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، حتیٰ کہ وہ اس کی پکار سے بھی غافل ہے کہ اس کو کبھی پکارا گیا. اللہ فرما رہا ہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے جبکہ جس کو وہ پکارتا ہے وہ قیامت تک اس کی پکار کو نہیں سنتا اور وہ اس کی دعا سے غافل بھی ہے کہ اس کو پکارا جا رہا ہے. مطلب اتنی کمزوری ہے اس انسان میں جس کو پکارا جا رہا ہے اور لوگ اس کو پکارے چلے جا رہے ہیں. اور ایسے کئی لوگوں کو زندہ یا مردہ لوگ آج پکار رہے ہیں اندر کی مدد کے لیے. ہم دیکھتے ہیں لیکن اب خاموش بیٹھے ہیں، کیا بتائیں گے؟ نہیں بھائی وہ تو سنتے نہیں ہماری بات، ٹھیک ہے لیکن سمجھانے کے لیے حکمت تو اختیار کرنا پڑیں گی. اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. آئیے تیسری چیز جو حرام کام ہے جس کو معمولی سمجھ لیا گیا یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر، منت اور مراد مانگنا یاد رکھیے. آپ لوگ جو اکثر سن رہے ہو کہیں گے ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہوتا. چلیے الحمدللہ، لیکن اطراف تو دیکھیے تھوڑا سا. کسی مہینے کے آنے پر، کسی ایک مخصوص دن کے آنے پر لوگوں کو آپ دیکھیے غیر اللہ کے نام کی نظریں مانگ رہے ہیں، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے جا بھی رہے ہیں. کوئی پیروں کے بل چل کے جا رہا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل چل کے جا رہا ہے، کوئی رینگ کر جا رہا ہے، کوئی لوٹتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی جانور لے جا رہا ہے، کوئی مٹھائی چڑھانے لے جا رہا ہے. یہ کیا جا رہا ہے نظر مانگنا بولتے ہیں اس کو. ہمارے اردو زبان میں منت بولتے ہیں اس کو، عربی میں بولتے ہیں نظر. دیکھیے نظر کا مانگنا جائز ہے، نظر کا مانگنا لیکن پسندیدہ نہیں ہے. نظر مانگ سکتا ہے انسان، جائز ہے. نظر کا پورا کرنا واجب ہے لیکن نظر مانگنا پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کنجوس سے نظر کے ذریعے مال نکال لیتا ہے، پسندیدہ نہیں.
لیکن مانگا جا چکے، صحابہ نے نظریں مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور پورا کرنے کا حکم دیا. تو مانگنا جائز ہے، مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مانگ لے تو پورا کرنا واجب ہے. اور صرف نظر اللہ کی مانگی جائے، غیر اللہ کی مانگنا حرام ہے. اللہ سے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیری راہ میں فلاں چیز قربان کروں گا، اے اللہ فلاں کام ہو جائے تو میں 2 روزے تیرے لیے رکھوں گا، اے اللہ فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں یہ کروں گا، عبادت کروں گا. تو صرف اللہ کے لیے ہوں گی یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے کون مانگتا ہے؟ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ میں فلاں جگہ جا کر اس کو پورا کروں گا. وہ جگہ کو آپ نے کیوں خاص کیا یہاں؟ وہاں نہیں، میں تو اللہ کے نام سے کروں، بسم اللہ بول کے میں قربانی کر رہا ہوں، بسم اللہ بول کے آپ نے کی، لیکن اس جگہ جا کے کیوں کیا آپ نے وہ قربانی؟ یہاں بھی تو کر سکتے تھے اللہ کے نام کی قربانی. تو پتہ چلا نام اللہ کا ہے، نسبت کسی اور کی ہے. یہ نسبت کی وجہ سے بھی وہ چیز جائز نہیں ہوں گی، یاد رکھیے. تو نظر مانگنا ہے تو مانگیے صرف اللہ سے. ویسے دعا ایک بہترین چیز ہے، یاد رکھیے، وہی کرتے رہیے. نظر مانگی جا سکتی، مانگنا ہے. نظریں ایسی مت مانگے کہ جو ظلم ہو جائے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا 1000 روزوں کی نظریں مانگ لی. 1000 روزے کی نظر کوئی ہوتی ہے کیا؟ ان مواقع پہ جو انہوں نے کام کیا وہ کام تم کو بھی کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر 25 انبیاءوں کا نام لیا ہے، اور اس سے ہٹ کر کچھ کا تذکرہ ہے، نام نہیں ہے، لیکن تذکرہ علماء لکھتے ہیں تفسیر کے اندر یہ اس نبی کا واقعہ ہے، اس نبی کا واقعہ ہے، نام نہیں ہے. جیسے سورہ یاسین کے اندر 3 نبی آئے، پہلے ایک آیا، اس نے دعوت دی، لوگ نہیں مانے، اللہ نے اس کی تقویت کے لیے اور 2 بھیجے، ہو گئے 3 نبی، لیکن تینوں کا نام نہیں پتا ہے. شمعون علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن آپ کا بھی نام نہیں ہے. صحابہ نے، تابعین نے، اقوال موجود ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کا واقعہ تھا، طالوت اور جالوت کا جو واقعہ تھا. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے. تو لہٰذا 25 کا نام لیا، کچھ کا تذکرہ کیا. انبیاء تو 1,24,000 کے قریب آئے حسن روایت کے مطابق. تو جب 1,24,000 آئے تو پوروں کا نام اور پوروں کا واقعہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ان 25 کا نام لینے میں اور کچھ کے واقعہ سنانے میں قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہدایت موجود ہو گئی ہے، یاد رکھیے. مطلب اب ان 25 انبیاءوں کے جن کا نام لیا گیا اور جن کا تذکرہ کیا گیا، اتنے واقعات ایک انسان کے لیے قیامت تک ہر فتنے سے بچنے کے لیے کافی ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. اور ان کو جو ان کے واقعات کو بیان کیا گیا اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے. طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں گا، لیکن ان کی ہدایتیں لی جائیں گی. اور ہر نبی کا واقعے کے اندر ایک مختلف ہدایت ہے، ایک مختلف پہلو زندگی کا، یاد رکھیں ہر نبی کے. جیسے آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہ بات گزارش کروں گا، والدین سے بھی گزارش کروں گا، پہلے بھی جمعہ خطبہ میں کر چکا ہوں، کہ آج کل کے نوجوانوں کو جو عشق مزاجی کے چکر میں، لو افیئر کے چکر میں، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے سیکشول ریلیشن شپ کے چکر میں ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو سن رہے ہیں وہ یہ سب کر رہے ہیں، لیکن سماج میں یہ سب ہو رہا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ایک الگ بات. تو یوسف علیہ السلام کی زندگی نوجوانوں کے سامنے رکھو کہ کتنا بہترین خوبصورت نوجوان، اور اس کے بعد فطرت سے ہٹ کر، فطرت کیا ہے دنیا میں بتائیں نا آپ کو، فطرت یہ ہے کہ مذکر مؤنث کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فطرت سے ہٹ کر یہ خاتون ان کے اوپر جو گرویدہ ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے ڈر کر وہ عمل نہیں کیا جس کا وہ آفر دے رہی تھی. حالانکہ مالدار تھی، مقام رکھتی تھی، کوئی بات باہر لیک ہونے کا چانس نہیں تھا، برائی خاموشی سے ہو جاتی تھی، بات دب جاتی تھی، لیکن کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کی ہمارے لیے یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے. پیرنٹس، والدین سمجھائے بچوں کو بیٹھ کر. تو ہر نبی کا واقعہ آپ جو بھی پڑھیں گے اس میں ہدایت کے کئی واقعات. طریقہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن ان کے واقعات سے ہم کو ہدایت لینا ہے، سمجھ لینا ہے، نصیحت لینا ہے، کنکلوژنز نکالنا ہے. اسی لیے تو واقعات بیان کی گئے. مجھے بتائیے، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہی واقعات بچوں کو سناتے ہوں گے نا. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کے واقعات سناتا ہے، جس نے محنت کی، مشقت کی، راتوں کو جاگا، فلاں کیا، تکلیفیں اٹھائی، پتہ نہیں کیا کیا بیچ کر اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کیا، فیس نہیں بھرنے کی وجہ سے 1 سال فیل رہا، بیک لاگ آ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن آج یہ کامیاب ڈاکٹر بن گیا. تو قصے سنائے جا رہے ڈاکٹر کے. سائنٹسٹ بنانا چاہے تو قصے سنائے جا رہے سائنٹسٹ کے. ہوتا ہے نا، یہ نیچرل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے، اس نے وہی کہانیاں، وہی قصے، وہی واقعات ہم کو سنائے. اب ویسے اردو زبان میں قصہ جو ہے ایک ایسی چیز کو بولا جاتا ہے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا ہے. حقیقت پہ مبنی چیز کو واقعات بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کو قصص بولتے ہیں، وہی قصہ ہوتا ہے. تو اللہ نے سٹوریز سنائی تاکہ ہم ان کے جیسے بنیں. تو انہی سٹوریز میں جس کو فالو کرو، اللہ خود کہہ رہا ہے ایک سٹوری ہے، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اور ابراہیم علیہ السلام کو واقعے سے ہم کو نصیحت تو لینا ہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے تعلق سے قرآن میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اور یہ دوسری ہی شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کے تعلق سے یہ بات کہا گئے یا کہی گئی. یہ دوسری شخصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ایک اور دوسرا ان کے بارے میں اور 2 بار کہا کی سورہ میں. اللہ رب العزت قرآن فرماتا کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے، اچھی مثال ہے، ان کو دیکھ کر چلو.
اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی گئی. اور دوسری شخصیت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے بارے میں اس صورت کے اندر دو بار بیان کیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی کے تحت ہم کو ان کی ہدایت کی اقتداء اور پیروی کرنا ہے. تو آئیے ان کے واقعے سے کچھ کنکلوزیو پوائنٹس، ان کی سیرت سے کچھ مختصر چیدہ موتی جس کو کہیں گے وہ آپ کے سامنے آج اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم بھی ابراہیم جیسے بنیں، ان کے طریقے پر چلے، اللہ کو جیسے انہوں نے راضی کیا وہ کرے، جو صفتوں کے وہ حامل تھے وہ سب ہم کریں. بہرحال وقت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفتیں اور خصوصیتیں کیا تھی وہ آپ کے سامنے رکھوں، وہ کبھی موقع ملا تو ہم پھر دیکھیں گے. لیکن آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وہ کارنامے، وہ کام جو انہوں نے کیا ویسے بننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ابراہیم علیہ السلام اتنی اہم شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کا واقعہ بیان کیا، واقعہ بیان کر کے ان کے واقعے کے اندر سے کچھ چیزوں کو قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے جو ہے شاعر بنا دیا. شاعر سمجھتے ہیں، علامتیں اور نشانیاں بنا دیا. عمرے اور حج کو جاؤ تو صحیح کرو، یہ ان کی زندگی کے، ان کے بیوی کے واقعے سے لیا گیا ہے. ہر سال استطاعت ہے تو قربانی کرو، یہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کے واقعے سے ہم کو لے کر دیا گیا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے بہت یا بے حد گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں. تو ان کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جس کے تعلق سے گزارش کروں گا، موقع ملا تو کبھی ہم دیکھیں گے بھی، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. یہ ایک ایسا نبی ہے جس کی پیدائش، قرآن و سنت دونوں ملا کر ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات اور قبر تک کے تذکرے ملتے ہیں. یہ واحد نبی، اور اتنے واقعات ہیں کہ تب کم و بیش ہر بڑے صورت میں ان کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے. تو گویا یہ بھی بڑی اہم شخصیت ہے. اور اس کے بعد کوئی نبی ہے جس کا تذکرہ اس کے بعد ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانا. آئیے آپ کی زندگی سے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا واقعہ ہم کو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خوب جد و جہد کی اور توحید کی دعوت لوگوں کو دی، اور حق اور باطل کے خلاف حق پر جم گئے. توحید کی دعوت یہ سب سے اہم چیز ہے آپ کی زندگی کی، یاد رکھیے. کیونکہ آپ جب نبی بنائے گئے کوئی مسلمان دنیا میں نہیں تھا آپ کے علاوہ، تو آپ نے سب سے پہلا کام توحید کی دعوت دی. یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اگر ترجیحات دینا ہے، کسی کام سے کام شروع کرنا ہے دین کا، تو سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت سے شروع ہوگا. کیونکہ جس کے توحید کی دولت نہیں، جس کے بعد اللہ کو ماننے کا صحیح تصور نہیں، باقی اس کے اعمال اس سے کچھ کام نہیں آنے والے. یاد رکھیں، چاہے پھر اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کی زندگی سے سب سے پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اور حق پہ جم جانا اور برائی کے خلاف اڑ جانا. یہ آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ملتا ہے. تو ہم بھی یاد رکھیے توحید کی دعوت لوگوں کو دے، توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے، توحید کا پیغام اپنی بھائیوں مطلب مسلمانوں میں پہنچائے، توحید کو لے کر ہر جگہ ہم پہنچے. یہ سب سے اہم مشن تھا. اسی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے گئے تھے، اور اسی مشن کو لے کر صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے تھے. اور یہی ان کا اصل مقصد تھا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، اور شیطان کی بندگی سے ان کو نکالنا. اور شیطان کی بندگی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے وہ شیطان کی بندگی ہے، وہ طاغوت ہے. یاد رکھیے، تو طاغوت یاد ہر نبی کا پیغام تھا کہ انہوں نے طاغوت کو چھوڑنے کا حکم دیا. فاجتنبوا الطاغوت، طاغوت کو چھوڑنے کا اپنی قوموں کو حکم دیا. تو ہمیں بھی اس پیغام کو لے کر چلنا. یہ سب سے اہم دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو توحید کی طرف نہیں بلا رہے ہیں. توحید کی دعوت دینے سے ڈر رہے ہیں، اقوام عالم سے ڈر رہے ہیں، اپنے وطن میں ڈر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے، توحید کی دعوت جب چھپائی جاتی ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں. توحید کا پیغام جب سنایا جاتا ہے تو حالات برابر ہوتے ہیں. ہم لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں، توحید کا پیغام سنایا جائے گا تو حالات بگڑ جائیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں توحید کا پیغام چھپایا جائے گا تو حالات اچھے رہیں گے. یاد رکھیں، نہیں، اس پیغام کو چھپانے کے نتیجے میں یہاں تک قومیں پہنچ جاتی ہے کہ وہ آپ کی گردن پر بھی ہاتھ ڈالنے لگتی ہے کہ آپ کیوں، کیونکہ ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا جو پہنچانا چاہیے تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی کا نمونہ ہے. پوری سیرت ہم نے دیکھی، اس میں واقعات بھی دیکھی. تو توحید کی دعوت اور حق پر اڑ جانا اور باطل کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. ابراہیم جیسے بنو، توحید کی دعوت دو، حق پر ڈٹ جاؤ اور اڑ جاؤ، اور حق کو لوگوں تک پہنچاؤ، باطل کی فکر نہ کرو. دوسری چیز یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یاد رکھے اللہ کے راستے میں وقت کی قربانی دی. ابھی وقت کی قربانی کی بات میں خاص اتنے اوپر کیوں لا رہا ہوں توحید کے بعد؟ اس لیے کہ آج کا دور اور حالات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے لے لیجئے، وقت مت مانگی بس مجھ سے، کسی بھی چیز کے لیے وقت مت مانگی. جیسا مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس چلے گئے، بھائی مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، تعلیم کا فلاں فلاں، پیسے لے کے چل جاؤ، میرے کو آؤ مت بولو. لیکن چونکہ وقت نہیں ہے انسان کے پاس، کسی کام کے لیے وقت نہیں اس کے پاس، نماز وغیرہ کو آ جائے تو بڑی بات، وقت نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سب سے بڑی مثال ہم کو ملتی ہے، اللہ کے لیے وقت کو نکالا، زندگی کو لگا دیا، اپنے مشن کو پہچان لیا. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں،
اگر اللہ کے نام وقت لگانا ہے تو کیا پھر تجارت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اسکول کالج جانا، یہ سب کیا چھوڑتے ہم؟ نہیں، یہ سب بھی کرنا ہے، لیکن یہ پرائمری نہیں رہیں گا، ہمارا سیکنڈری رہیں گا کبھی بھی۔ ہم نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کو پرائمری کر دیا، خالی وقت بچ جائے تو پھر دیکھیں گے دین اور شریعت اور تعلیم اور تربیت اور اخلاقیات، وہ دیکھیں گے بعد میں۔ تو ہم اس کو سیکنڈری پریفرنس دے رہے ہیں، شریعت چاہتی ہے اس کو پرائمری پریفرنس دے، چونکہ باقی چیزیں تو خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں یاد رکھیے کہ دنیا کی مثال ایک سائے کی جیسی ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ کبھی ہاتھ میں نہیں آنے والی ہے۔ دیکھیے آپ، لائٹ ہے اور آپ چل رہے اور سایہ آگے چلتا ہے آپ سے، آپ پکڑنے جاؤ اس کو، آتا ہے آپ کے ہاتھ میں کبھی؟ بچے کھیلتے ہیں دیکھیے سائے سے، لیکن وہ کہتے ہیں دنیا سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، دنیا خود تمہارے پیچھے آئیں گے، جیسے آپ سائے کے پیچھے بھاگو گے سایہ ہاتھ نہیں آتا، پلٹ جاؤ اور چلنے لگو روشنی کی طرف، سایہ خود بخود دیکھو پیچھے آتا ہے تمہارے، تو دنیا پیچھے آئیں گی پھر تمہارے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اس کی مثال ہے، جب انہوں نے دین کو سب سے اہم جانا تو دنیا دوڑ دوڑ کر پیچھے آئی، قدموں پہ لوٹ لوٹ کر آئی، ہاں کہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی اس کو جھٹکنا ہے، یہ حالت تھے یاد رکھیے، یہ حالات تھے یاد رکھیے، اور ایسا ہی ہوا یاد رکھیے۔ دنیا آتی ہے جب انسان دین پہ چلتا ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں وقت نہیں دیں گے دین کو، اور دنیا میں زیادہ وقت دیں گے تو دنیا ڈیولپ ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہم سے پہلے لوگوں کی مثالیں لے لو آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر تقریباً 14ویں یا 15ویں صدی تک لے لو آپ، مسلمان جب دنیا دین میں آگے تھے تو دنیا میں سب سے آگے تھے، یہ نمونے بن گئے تھے انسانیت کے لیے، اور جب دین کو چھوڑا تو دنیا میں بھی سب سے پیچھے ہو گئے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لو، اس بات کو ہم سمجھ لیں، اور واقعات بھرے پڑے ہیں ایسے کہ جب دین پر لوگ چلے دنیا ایسی آئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بچے جو ہے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، اور ایک تاج ہے اس کو پیر سے دھکا دے رہے ہیں، جو وہ رول ہو رہا ہے نیچے کی طرف، رول ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رک کر پوچھا وہ کس کا تاج ہے یہ جس سے بچے کھیل رہے ہیں؟ تو کہا قیصر کا تاج، خسرو کا تاج ہے، پرشین امپائر کا جو ہیڈ ہوتا تھا، یاد رکھیے یہ اس کا تاج ہے۔ مدینے میں بچے اس تاج سے کھیل رہے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ حال تھا جب دین میں آگے بڑھے تو دنیا پیچھے آئی، دولت پیچھے آئی، تجارتیں پیچھے آئی، تعلیم، تربیت، سائنٹیفک انوینشنز پیچھے آئے، سب آیا پیچھے۔ جب ہم نے سمجھا یہ باقی چیزیں مین ہے، تعلیم میں آگے بڑھو، سیاست میں آگے بڑھو، اقتصادیات مطلب اکنامکس فائنانس میں آگے بڑھو، فلاں میں آگے بڑھو، دین کو بعد میں سیکنڈ پریفرنس، تو پھر دنیا بھی ہاتھ سے گئی، دین بھی ہاتھ سے چاہتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، جوانی، بچپنا، جوانی، ہر چیز، بڑھاپے تک، اولڈ ایج تک بہرحال اللہ کی راہ میں خدمت کرتے رہے، سفر اور کیا کچھ نہیں کیا، بہرحال واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تو وقت دیجیے اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اصل چیز ہے جو انویسٹ کر سکتے ہیں آپ، اور اسی کا بدلہ آخرت میں ملنے والا، یاد رکھیے۔ اور وقت کیا چیز ہے، یاد رکھیے، گزر جاتا ہے، واپس نہیں آتا ہے، اسی لیے اس کو عربی میں عصر کہا جاتا ہے۔ عصر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو گزر جائے تو واپس لوٹ کر نہ آئے، جیسے کہ آپ نے نیمبو کو لے کے نچوڑا، ایک بار نچوڑ لیا، اس کو بولیں گے عصر، اب واپس ڈال سکتے ہیں اس رس کو اندر؟ نہیں۔ جانور کا دودھ دھو لیا، اس کے تھن سے نکال دیا، واپس ڈال سکتے ہیں؟ اب نہیں، اس کو بولتے ہیں عصر۔ اسی لیے زمانے کو بھی گزرتے ہوئے کہتے ہیں عصر، چونکہ گزر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے۔ تو یہ رائٹ، سب سے اہم، سب سے موسٹ امپورٹنٹ انویسٹمنٹ آپ کا جو کر سکتے ہوئے اللہ کی دین کے لیے وقت لگائیے، نمازوں کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دینی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، پرائمری وقت ہمارا اس کے اندر لگے۔ بعد میں آپ کام بھی کرتے رہیے، مجھ سے کوئی روک نہیں رہا، لیکن وقت لگائیے دل کے ساتھ، مجبوراً نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وقت لگا دیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، ایسی شخصیت بنا دیا۔ بہرحال تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے، یاد رکھیے، جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جان اور مال سب قربان کر دیا، اپنی جان لگا دی اللہ کی راہ میں، اپنا مال لگا دیا اللہ کی راہ میں۔ ایک آدمی کے بارے میں تصور کیجئے، دنیا کے مختلف علاقوں میں صرف وہ اللہ کے دین کی دعوت دینے گھوم رہا ہے، تو جان مال سب لگ رہا ہے نا، جو بھی ارننگز اور انکمز آتی ہوں گی خرچ کر دیتے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں تھے، بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے، یاد رکھیے۔ انبیاء علیہ السلام نے علی الاعلان اپنی دعوت میں کہا، ہم تم سے کوئی اجر دنیا کا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو کوئی بھی نبی آتا کہ ڈیپینڈ نہیں تھا کسی پر، حالانکہ اتنا موسٹ امپورٹنٹ ورک کر رہے تھے، تو انہوں نے جان اور مال، ظاہر سی بات ہے اب اتنا آدمی جو دین کے لیے وقت لگا رہا ہے بہت زیادہ سرمایہ نہیں کر پاتا، بچا نہیں پاتا، خرچ ہو جاتا ہے اس کا۔ اور آپ اللہ کی راہ میں، یاد رکھیے، جان اور مال اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے، جس کے نتیجے میں، اور اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی پہلے بھی، اللہ تعالیٰ قربانیوں کا قدردان ہے، وہ قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز اور ایسٹ انسان کے پاس تھا، جان اور مال کی قربانی اللہ رب العزت کی راہ میں لگا دی۔ آج ہم یہ کام کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تھوڑی سی اگر آنچ آ جائے مجھ پر اگر توحید کی وجہ سے، تو میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں رشتے خراب کرنے کا، کیوں پڑوسی سے معاملہ خراب کرنے کا، کیوں ایسا کرنے کا، چھوڑ دو نا، اور چھوڑ دے رہے چیزوں کو، یاد رکھیے۔ مال خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ رحم کرے، اللہ کے چند بندوں کو، نیک بندوں کو چھوڑ کر سب کا معاملہ یہ، وہ چاہتے سارے کام زکات میں نپٹا دی جائے امت کے، کوئی بھی کام بولتے زکات چلتی کیا، سارے چیزیں 2.5% میں نپٹانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی سال میں
نصاب کو مال پہنچتا ہے تو نکلتی ہے، ورنہ کسی کی نکلتی بھی نہیں ہے۔ تو بڑا سب کام 2.5 میں نپٹا لو، آپ مسجد بنانا ہے تو زکات میں نکال لو، مدرسہ زکات میں چلا لو، اسکول زکات میں چلا لو، سب 2.5 میں ایڈجسٹ کر لو۔ اور اب تو لوگ اس سے بھی نیچے آ چکے ہیں، وہ بڑا انٹرسٹ میں ہوتا ہے کچھ، نعوذ باللہ انٹرسٹ چلتا ہے کیا اس کے لیے، اور انٹرسٹ کے لیول پہ آ گیا، 2.5 سے بھی نیچے چلے گئے۔ انٹرسٹ کہاں کا چلتا ہے بول رہے ہیں، بتاؤ، وہ وہاں دینا چاہتا ہوں میں، جو کہ اتنا انٹرسٹ میرے پاس آ رہا ہے اپنے انکم کا پرائم، اپنی کمائی کا سب سے بیسٹ۔ تو 2.5% تو فرض ہے، 97.5 کے بارے میں کیا ہے، وہ محبت کی زکات ہے، یہ شریعت کی زکات ہے، 2.5% دینا ہی ہے۔ لیکن جب اللہ سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے تو 97.5 ہی نکال دیتا ہے، چونکہ وہ محبت کی وجہ سے زکات مطلب خرچہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے جان اور مال خرچ کرنے میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، معمولی چیز نہیں یاد رکھی۔ لوگ جب کمانے باہر جاتے ہیں نا تو کبھی ایئرپورٹس پہ کھڑے رہ کے دیکھیے، کما رہا بھی ہے تو وہ لوٹ کے ماں سے ملنے آ رہا، باپ سے ملنے آ رہا، رشتہ دار سے ملنے، اس کو دل جانا چاہتا نہیں، حالانکہ واپس آنے والا ہے، تھوڑی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اس کو بیچا تھوڑی ہے، غلام تھوڑی ہو، تو بھی اس کا دل لگتا ہے، صرف گھر چھوڑ کر کمانے کے لیے جا رہا ہے، حلال ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ حال ہے۔ پھر اگر